حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر۔ یہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، یہ کسی مولوی اور پیر کے لیے نہیں ہے، نہ ہی کسی سید کے لیے ہے، نہ ہی کسی اور کے لیے، نہ ہی متقی پرہیزگاروں کے لیے، نہ ہی حکمرانوں کے لیے ہے۔ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں امام حسن رضا بریلوی، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، اور علی ہیں اس کے دشمن وہ دشمن علی کا ہے، علی ہیں اس کے دشمن وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا ہوا دشمن صدیق اکبر کا۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، لوح بھی آپ کی وجہ سے ہے، قلم بھی آپ کی وجہ سے، یہ نیلا آسمان گنبد بھی آپ کی وجہ سے کھڑا ہے، اور حضور اگر کائنات میں کوئی ذرہ بھی چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ اور یا رسول اللہ، پاکستان پوری دنیا کی مولوی بھی، پیر بھی، حکمران بھی، بادشاہ بھی، جتنے بھی ہیں سب آپ کی وجہ سے ہی ہیں، اور چاہے حضرت جنید ہوں، حضرت چاہے بایزید بستامی ہوں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آپ کی وجہ سے ہی ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، سب کچھ دوں، لیکن آپ کی عزت و ناموس کی بات نہ کروں، ختم نبوت کی بات نہ کروں، تو ایک نماز بھی قبول نہیں ہے، اس بندے کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہے جو نبی کی عزت کے لیے نہیں نکلتا، جو حضور کی عزت پر پہرا نہیں دیتا، ختم نبوت کے لیے نہیں نکلتا۔ وہ لاکھوں نمازیں، کروڑوں نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، اس کے لاکھوں مرید بھی ہوں، ہزاروں مرید کیا کروڑوں مرید ہوں، پوری دنیا اس کی مرید ہو جائے، لیکن بات رسول اللہ کی عزت کی آئے تو وہ نہ نکلے تو وہ کوئی پیر اور کوئی صوفی نہیں ہے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ہمارے علاقے کا شاعر ہے نا شاکر شوج آبادی، وہ کہتا ہے خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پائے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے کل میٹنگ ہوئی، وہ مولوی بھی دیکھے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی پیر اتھے پہنچے بیٹھے سن۔ ابھی بھی اگر لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں، جو حکومتی چاپلوسر ہے نا مولوی، ان کے بارے میں تو رب نے قرآن میں کہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال تو اس کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، جو لوسی کتے ہوتے ہیں، زبان نکال کر ہانکتے رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے جو اللہ رسول کا راستہ چھوڑ کر حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں، ان سے پیسے لے کر ان کی بات کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ رسول کو چھوڑ کر فاتبہ الشیطان، شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن میں رب کہتا ہے ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکو یلہس، جو زبان نکال کر کتا ہانکتا رہتا ہے، لوسی کتا، کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ بڑے بڑے مولوی پیر وہاں، اقبال کہتا ہے نا واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست، اعتبار ملت بیضا شکست۔ کہتے ہیں بڑے بڑے مولویوں اور پیروں نے اپنی عزت کی خاطر، اپنے عہدوں کی خاطر، پیسے کی خاطر پوری ملت کی عزت بیچ کے رکھ دی، پوری ملت کو بیچ دیا، ملت کو کیا یہاں حضور کی عزت کو بھی بیچ دیا۔ اگر وہ ناموس رسالت کا پہرے دار ہے حکمران، تو پھر دہشت گردی کے پرچے تو اس پر بھی ہونے چاہیے۔ ہم ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، ہمارے قائدین ان پر 4 شیڈول بھی ہیں، ان پر پرچے بھی ہیں۔ اگر ناموس رسالت پر پہرا دینے سے 4 شیڈول لگتا ہے اور دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، تو تمہارے مطابق پاکستان میں سب سے بڑا ناموس رسالت کا پہرے دار تو عمران خان ہے، تو پہلے تو اس پر 4 شیڈول لگاؤ۔ ہم پر جو لگاتے ہو، ہم تو حضور کی عزت کے لیے نکلے ہیں نا، اگر حضور کی عزت کے نکلنے کے لیے دہشت گردی کے پرچے ہیں تو عمران پر لگاؤ، ان مولویوں پیروں پر لگاؤ جو ان کو وفادار بنا رہے ہیں حضور کا۔ وہ مولوی تقریر کر رہا تھا کہ جی ہمیں عمران خان کی اس بات پر بڑا رشک آیا کہ وہ مدینے میں گیا تو جوتیاں اتار کر گیا۔ میں نے کہا تجھے فیض آباد والے نوجوان یاد نہیں آئے؟ تجھے وہ تو یاد آ گیا، تجھے فیض آباد، وہ تو تیرے پاس تھے،
جنہوں نے 32,000 شل کھائے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے رہے نمیدانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بہیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ وہ منصبہ نبیین کے موت کی آنکھوں میں شل کھا رہے تھے، 32,000 بارش کی راتوں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، ساری رات بارش میں ٹھہ کر لبیک کے نعرے لگا رہے تھے۔ تجھے وہ جوتیاں اتارنا تو یاد آیا اور حضور کی عزت کے لیے شل کھانے والے یاد نہ آئے؟